بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے کہتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے دنیا کو کیا خطرہ ہے، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے دنیا کی جو اب فیوچر ہوگی تو وہ کیسی ہوگی اور اس کے فوائد کیا کیا ہے۔ تو ڈیٹیل سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایلن مسک جو کہ ٹیکنالوجی ورلڈ کا ایک پائونیئر پرسن ہے اور اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کا اونر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مارک مائی ورڈ، اے آئی مطلب کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول ڈسٹروائے دی ورلڈ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جو الفاظ ہیں وہ اپنے ساتھ لکھ لے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ دنیا کو تباہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس نے یہ کیوں کہا ہے؟ اور جو انوینٹر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، یا جس کو گاڈ فادر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے، جوفری ہنٹن، وہ کہتا ہے کہ آئی میڈ دی ڈسٹرائر، آئی ریگریٹ مائی ورک۔ یہ کہتا ہے۔ اب یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے ایلن مسک کہ میرے جو الفاظ کے اس کو اپنے ساتھ لکھ لیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو تباہ کرے گی، اور یہ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ڈسٹرائر کو، دنیا کو تباہ کرنے والی چیز بنائی ہے، اور مجھے اس کام پر اپنے اس کام پر کیا ہے پشیمانی ہے، اور اس کام پر میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس چیز کو بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس نے جو ہے 75 ایئر اولڈ میں جو ہے، مطلب 75 ایئر اولڈ کا تھا کہ اس نے جو ہے گوگل سے ریزائن بھی دے دیا، اسی وجہ سے کہ اس نے ایسے چیزیں بنائی ہے جو کہ دنیا کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے مارچ میں USA میں ایک میٹنگ بھی ہوا تھا گیٹ اسٹیپ بیک کے نام سے، کہ اسی طرح ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس پر جو کام ہے اس کو مزید روکا جائے، بس جتنا اس پر کام ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، مزید اس پر کام روکا جائے، ورنہ دنیا جو ہے وہ بہت تباہی کی طرف جائے گی۔ تو پھر میٹنگ جب ہوا تو اس میں یہ بات دی گئی کہ اسی طرح ہے کہ ہم جو ہے USA جو ہے وہ تو اس پر کام روکے گا، لیکن جو باقی ممالک ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور جو دوسرے ممالک ہے تو ان کو کون روکے گا؟ تو اگر ہم ان پر کام روکیں گے لیکن وہ اس پہ کام کرے گا اور وہ ایسے چیزیں بنائیں گے جو کہ دنیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی، تو اسی وجہ سے اس چیز پر ہم اب کام نہیں روک سکتے، کیونکہ اب سارے ممالک، سارے کنٹریز اس چیز پر کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے کہتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیں کہ آرٹیفیشل، تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آرٹیفیشل تو مطلب کہ یہ جو چیز ہے تو یہ مین میڈ ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں آتے ہیں تو تمام جو چیزیں ہیں تو وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو آرٹیفیشل کہتے ہیں۔ اب دوسرا ورڈ اس میں ہے انٹیلیجنس۔ تو انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ انٹیلیجنس جس کے اردو میں ہم ذہانت کہتے ہیں، تو انٹیلیجنس اگر ہم ایک انسان کی اگزامپل لے لیں، تو ایک انسان ہے اور آپ جو ہے اسی طرح ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور آپ اسے کہے کہ اٹھو، تو وہ جو ہے کرسی سے اٹھے گا، اور وہ سمجھے گا کہ اٹھنا جو ہے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اس کھڑے ہونے کے عمل کو اٹھنا کہتے ہیں۔ اگر وہ کھڑا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ کھڑا ہے تو وہ کرسی پر یا فرش ہے، جو بھی چیز ہے اس پر بیٹھ جائے گا، تو وہ سمجھے گا کہ اس نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤں، تو اسی طریقے سے زمین پر یا فرش ہے جو بھی چیز ہے اس کے بیٹھنے پر اس کو بیٹھنا کہتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، یا جانا، کانا، جو بھی چیزیں ہیں آپ ان سے جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس عمل کو کرتا ہے، تو وہ انسٹرکشن اس کو فالو کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جب اسی طریقے سے بولے گا تو میں یہ عمل کروں گا، تو اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہم نے قدرت سے، ماحول سے سیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، قدرتی ہم نے ماحول سے سیکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اسی طریقے سے بات کرے گا، یہ بات کرے گا، تو تمام غصہ ہے، غم ہے، خوشی ہے، تو تمام وہ چیزیں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، تو اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، لیکن وہ نیچرل انٹیلیجنس ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان جو ہے یہ چیزیں
یہ انسٹرکشن جو ہے کسی مشین میں جو ہے وہ ڈالتا ہے، اس میں فٹ کرتا ہے، اس کو اسی طریقے سے پروگرام کرتا ہے، اس کو اسی طریقے سے انسٹرکشن دیتا ہے کہ عام جو ہے بندہ اس کو کوئی انسٹرکشن دیتا ہے، کوئی آرڈر دیتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ کرے، اس کو پرفارم کرے، تو پھر اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس۔ تو یہ جو مشینز ہوتے ہیں یہ تو مین میڈ ہوتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو کوئی آرڈر دے، کوئی انسٹرکشن دے یا ان سے کوئی کویسچن پوچھے تو وہ اس کو بالکل ایز اے ہیومن جو ہے اس کو جواب دیتا ہے، تو اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اور اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے تو وہ ہم چیٹ جی پی ٹی کی لے سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے، یہ جو ہے بالکل انسانوں کی طرح آپ سے بات کرتا ہے، آپ ان سے کوئی بھی کویسچن پوچھے تو وہ آپ کو جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پرابلم کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ سارا پرابلم جو ہے کوئی ایشو کے بارے میں تو وہ سارے ڈیٹیل سے آپ کو بتائے گا۔ پھر جو ہے نیکسٹ کویسچن میں اگر آپ ان کا سولوشن پوچھے، اب آپ نے جو ہے پورا کویسچن نہیں لکھنا کہ سرے سے دوبارہ وہ سارا جو کویسچن ہے وہ لکھیں، صرف لکھے کہ what is its solution، اسی طریقے سے لکھے تو یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس کو پتہ چلے گا، یہ اس میں اسی طریقے سے انٹیلیجنس ہے کہ یہ سوال جو ہے پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اسی کے مطابق آپ کو آنسر کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو اوپر والا کویسچن ہے اسی سوال کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کا سولوشن پوچھ رہا ہے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں انٹیلیجنس ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ اگر ہم گوگل کی ایگزامپل لے لیں تو اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو جو گوگل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بہت سارے پیجز جو ہوتے ہیں، ویب سائٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو دکھائے گا، پھر آپ نے اپنا جو آنسر ہے اس تمام ویب سائٹ میں سرچ کرنا ہوگا اور اس میں اپنا آنسر جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹو دا پوائنٹ آپ کو آنسر نہیں دیتا، اور اگر آپ جو ہے کوئی پرابلم کے بارے میں پوچھے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ویب سائٹ آپ کو دکھائے گا، لیکن اگر آپ ان کا سولوشن پوچھے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کس چیز کا سولوشن پوچھتا ہے، آپ کو پھر سے دوبارہ سے وہ جو تمام کویسچن ہے وہ لکھنا پڑے گا، تو یہ اس میں فرق ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دنیا کو فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں کوئی گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، کوئی کویسچن ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی مسائل ہیں انسان کے وہ آسان ہو گئے، تو پھر وہ جو دو لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایلان مسک اور جو جوفری ہنٹن ہے، پھر یہ لوگ جو ہے کیوں کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے دنیا کو بہت زیادہ وہ نقصان پہنچنے والا ہے اور دونوں جو ہے اپنے کام پر شرمندہ ہے، ٹھیک، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی چیز جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے، جتنی بھی اگر پرانے ٹائم میں بھی ہم جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ان کو دیکھیں تو ان کے آنے سے جو نئے جابس ہے تو وہ چلے گئے ہیں۔ تو ایک ویب سائٹ ہے بلومبرگ کے نام سے اور دوسرا BBC، انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے تقریباً 85 ملین جو جابس ہے تو وہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، 85 ملین جو نوکریاں ہے تو وہ چلے جائیں گے۔ اگر ہم پرانے ٹائم میں دیکھیں، فار ایگزامپل جب ٹیلی فون جو ہے وہ آ گیا تو اس سے پہلے کیا پوسٹ مین ہوا کرتے تھے، ڈاکیا ہوا کرتے تھے اور وہ پورا وہ سسٹم ہوا کرتا تھا، تو جب ٹیلی فون آ گیا تو جو پوسٹ مین اور وہ تمام جو چیزیں تھی تو وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب موبائل اگر ہم دیکھیں موبائل آ گیا تو ٹیلی فون جو ہے اب آپ دیکھیں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، وہ چیز جو ہے چلی گئی، تو PTCL وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یا ہم جو ہے ATM کی ایگزامپل لے لیں تو اگر ATM دیکھیں، جب ATM آ گیا تو اس سے پہلے بینکوں میں وہ بینک کیشیئر ہوا کرتے تھے، تو جب ATM آ گیا تو وہ چیز جو ہے ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہزاروں ایگزامپل ہے، نئی ٹیکنالوجی آنے سے کیا ہوئی، وہ جو پرانی چیزیں تھی تو وہ ختم ہو گئی۔ اب موبائل ہے، موبائل میں ہم دیکھیں جب موبائل آ گیا، ٹھیک ہے، تو جو ڈائری تھی وہ ختم ہو گئی، ٹارچ تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ موبائل میں یہ چیزیں پہلے سے ہے، کیلکولیٹر ہے وہ ختم ہو گئی، گھڑی ختم ہو گئی، تو نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے تقریباً 85 ملین جو لوگوں کی جو نوکریاں ہے تو وہ چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بلومبرگ ویب سائٹ ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس آرٹیکل میں کہتے ہیں، لیکن پھر اسی آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی نوکریاں تو چلی جائے گی،
لیکن تقریباً 97 ملین لوگ جو ہے نئے ان کی جو نوکریاں ہی ان کو ملیں گے, نئے جابس جو ہے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیسے آ جائیں گے؟ اسی طرح ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ نوکریاں جو ہے ان لوگوں کی جائے گی جن لوگوں کو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنا نہیں آتا. اب آپ نے جو ہے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور ان چیزوں کو سیکھنا ہے. میں آپ لوگوں کو ایگزامپلس کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل, پرانے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں جب ایروپلین نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو جب ایروپلین نہیں تھا تو کسی کو اس کا اڑانے کا وہ نہیں آتا تھا کہ ایروپلین کو کس طریقے سے اڑایا جاتا ہے. لیکن جب ایروپلین آ گیا تو لوگوں نے جو ہے اس کو اڑانا سیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو وقت کے ساتھ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ سیکھنی ہوگی. جب موبائل جو تھا وہ ٹچ موبائل آ گیا تو لوگوں کو اس کا چلانا نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے چلاتے ہیں, لیکن لوگوں نے جو ہے وقت کے ساتھ اس چیز کو سیکھ لیا. جب گاڑیاں اتنی عام نہیں تھی, جب گاڑی آ گئی تو لوگوں نے وقت کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھ لیا. اگر ہم یوٹیوب کی اگزامپل لے لیں تو اسی طرح کے پرانے ٹائم کے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے تو صرف وہ اسکول کالج میں پڑھاتے تھے, لیکن جب یہ چیز آ گیا تو اب جو ہے وہ ایسے ٹیچرس ہیں کہ وہ اسکول اور کالج میں بھی پڑھاتے ہیں, ساتھ میں یوٹیوب پر بھی پڑھاتے ہیں. تو مطلب کہ پہلے جو ہے وہ جتنا پیسہ کماتے تھے اب اس سے زیادہ کماتے ہیں. تو جو بندہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرتا ہے تو اس کی نوکری نہیں چلی جائے گی, بلکہ اس کی جو انکم ہے تو وہ اس سے اور بھی بڑھ جائے گی. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنے آپ کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہوگا اور ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس ٹائم جو ہے کس چیز کا اسکوپ ہے اور ہمیں جو ہے کون کون سے جو کام ہیں وہ سیکھنے ہیں. تو پھر جو ہے وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو دنیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کتنی ٹیکنالوجی آ گئی اور آتی رہے گی. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں جو ہے ایک بہت بڑی وہ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی جیک ما اور ایلان مسک کے درمیان. جیک ما جو کہ علی بابا کا فاؤنڈر ہے, تقریباً 4 ایئر ایگو جو ہے وہ یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی, تو وہ یہ لوگ جو ہے یہ بات پھر کیوں کرتے تھے. تو اسی طرح ہے کہ ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح ہے کہ اگر ہم جو نیوکلیئر پلانٹس کے اس کی ایگزامپل لے لیں, ٹھیک ہے, تو نیوکلیئر پلانٹس جو ہے اسی وجہ سے بنائے گئے تھے تاکہ دنیا کو جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرے, الیکٹریسٹی ان چیزوں کے لیے وہ بنائی گئی. لیکن جب جو ہٹلر اور ان جیسے آدمیوں کو پتہ چلا کہ یار اس میں جو ہے اس کی جو انرجی کی پاور ہے بہت زیادہ ہے, تو کیوں نہ ایٹم بمس اور بمس یہ چیزیں وغیرہ اس سے بنا لیے جائے. تو اب بنائے تو انسانوں نے ہے, انسانوں کے فائدے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں وہی انرجی ہے, لیکن اب جو ہے انسانوں کی تباہی کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو بیڈ ایکٹرز ہے تو پھر وہ دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گے. ٹھیک ہے, اگر وہ اسی طریقے سے ان کو ڈیزائن کرے, روبوٹس بنائے اسی طریقے سے جس سے دنیا کو بہت زیادہ پھر وہ نقصان پہنچے گا, کیونکہ اس میں جو ایموشنز ہوتے ہیں تو روبوٹس اور ان چیزوں میں تو ایموشنز نہیں ہوتے, مشینز میں. انسان میں تو ایموشنز یہ تو ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ کسی جگہ پر حملہ کرے اور وہ جو ہے اسکولز ہے اور اس میں بچے ہیں, تو انسان جو ہے وہ مطلب کہ وہ اس کا دشمن بھی ہے لیکن وہ اس پر حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایموشنز ہے کہ یہ بچے ہے اس پر میں حملہ نہیں کروں گا. لیکن جو مشین ہے تو وہ تو اس چیز کو نہیں دیکھے گا, وہ تباہ کرے گا اور حملہ کرے گا. وہ بوڑھے بچے عورت ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا, بس تباہ کرے گا. اور وہ تو اسی طریقے سے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ نقصان دہ اس لیے ہے کہ اگر یہ چیزیں جو ہے غلط طریقے سے استعمال کی گئی اور بیڈ ایکٹرز کے ہاتھ لگ گئی تو پھر دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جو کہ میں نے بتا دیا. تب تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.